اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، اور ثمرات سے، مطلب جو پھل ہیں یا پھل اور میوے، یا کسی محنت کا صلہ جو ملتا ہے، کسی محنت کا بڑا پھل ملتا ہے، بہت ساری محنت کی ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے، اس چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت جنگ تبوک کا موقع آ گیا تھا، اور اس وقت میں کھجور کے باغات پکنے ہی والے تھے، اور جنگ تبوک کا موقع آ گیا تھا، تو صحابہ بڑے حیران تھے کہ اگر چلے جاتے گے تو یہ پھلوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ بڑی آزمائش تھی، حالانکہ وہ فصل جو پکی ہوئی تھی وہ سلامت رہی، اللہ کے حفظ و امان میں رہی، پر یہ آزمائش آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، جو جنت کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے وہ ہمیں آسانی سے یوں ہی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں کہہ دیا کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا۔ کس چیز سے؟ خوف سے، کہ تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے کھو جانے سے۔ کوئی بڑی عزت ہے، تمہیں اس کے کھو جانے سے ڈر ہو سکتا ہے۔ بہت مال و دولت ہے، اس کے چھن جانے سے تمہیں خوف ہو سکتا ہے۔ کوئی تمہارا بڑا عہدہ ہے، اس کے چھن جانے سے تمہیں خوف ہو سکتا ہے۔ تمہیں بھوک کا خوف ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس آج کھانے کو سب کچھ ہے، کل ہوگا نہیں ہوگا، اس کا خوف ہو سکتا ہے۔ تمہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیے ہیں کہ لازماً آزمایا جائے گا، کیونکہ انسان کی تخلیق کی تو وجہ یہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں، کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے پیدا کرنے کا ان کو۔ تو یقیناً آزمایا تو جائے گا، کیونکہ اس آزمائش کا صلہ بہت بڑا ہے۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جن پر کبھی کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آ کے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرنے والے۔ اچھا، حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کیسے جانیں کہ ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہمارے گناہوں کا صلہ ہے، کہ ہمارے نافرمانیوں کا صلہ ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی آزمائش میں تم اللہ سے راضی ہو، تمہارے دل میں یہ اطمینان ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، تو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر تم کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں اللہ سے ناراض ہو، راضی نہیں ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہونا تھا کیا، اس طرح کے الفاظ اگر نکل رہے ہیں تو وہ تمہارے اوپر عذاب ہے۔ تو یقیناً آزمائش تو ہوگی، ہر ایک کو آزمایا جائے گا، بغیر آزمائش کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے تیار رہیں جو ہمارا ایک سب سے بڑا گول ہے، سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، کہ ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمارا مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ یقیناً آزمائش آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، کچھ ایسی حالات بھی آئیں گے جہاں فیلئر ملے گا، جہاں مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی دنیا میں۔ جب لگے رہیں گے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو یقیناً ایسے حالات تو آئیں گے کہ کبھی کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، کبھی کوئی مشکلات آ رہی ہے، کبھی کوئی اور دقت ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور بیماریاں بھی آ رہی ہیں، حالات آ رہے ہیں، پر ہمیں ان سب چیزوں کو پار کرتے ہوئے جو ہمارا اصلی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس سے بھٹکنا نہیں ہے۔ ہمیں وہ ہر حال میں حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جائے گا، انسان دوبارہ زندگی کے لیے کھڑا ہوگا، تو اس وقت یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کرے ہیں، کتنا مال حاصل کرے ہیں، کتنی عزت حاصل کرے ہیں، کیا کیا اپنے عہدے حاصل کریں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ اس بارے میں سوال ہوگا کہ دنیا میں مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور پوچھا جائے گا آپ نے علم کتنا تھا اور علم کتنا حاصل کیا اور اس میں کتنا عمل کیا۔ اس طرح کے سوالات ہونے والے ہیں ہم سے۔ تو ظاہر ہے جو بات پہ سوال ہونے والے ہیں، جو تیاری ہم کو کرنی چاہیے اس پہ ہم فوکس کریں تو ہمارا آگے کا سفر بہترین ہو سکتا ہے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر کبھی کوئی مشکلات آئیں زندگی میں، کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی اس طرح کے حالات بنے کہ جہاں نا امیدی کا ماحول سمجھ میں آئے آپ کو، تو وہاں نا امید نہیں ہونا ہے آپ کو، وہاں پر آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ سے امید لگانا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دعا بھی کرنا ہے، اور ایسے حالات میں نمازوں میں، اپنی نفلات میں اضافہ کر دینا ہے آپ کو۔ جب کوئی حالات آئے نا تو نفل نمازوں کو بڑھا دو، ان میں اضافہ کر دو، تاکہ اللہ سے قرب حاصل کیا جا سکے۔